السلام علیکم۔ اس دنیا میں شریف انسان کی کوئی عزت نہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ شریف ہوتا ہے، لوگ اس کو اتنا ہی دباؤ میں رکھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے قابو میں رہے اور اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے معاشرے کی عکاسی ہے جہاں پر مولوی صاحب کی بیٹی پر شک کیا جاتا ہے۔ آگے خود پڑھیے گا۔ ایک گاؤں کی عورت مولوی کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی جائے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھرے جا چکے تھے۔ انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جا کر دروازہ کھولو تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے۔ لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا شاگرد، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کو کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی سچ ہے اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبض دیکھی، کچھ تفصیلات پوچھیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ مولوی صاحب اور کرتے بھی کیا، ڈوبتے تو تنکے کا سہارا۔ رات تک سارا بندوبست کر دیا۔ لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معذر خاتونوں کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ
جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا، لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاکیزہ منی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی نکاح اس نوجوان سے کرا دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہمارے یوٹیوب چینل لیبل کڈز کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی اچھی مزید ویڈیو کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔